تبلیغی جماعت کی ابتدا 1926 میں ہریانہ کے میوات سے ہوئی۔ میوات کے علاقے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد رہتی تھی جنہوں نے عہد وسطیٰ کے اخیر میں اسلام قبول کیا تھا۔ وہ نیم مسلم اور نیم ہندو تہذیب کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس دوران اس علاقے میں شدی تحریک شروع ہوئی جس کا مقصد مسلمان کو ہندو بنانا تھا، جبکہ اسی دوران انگریز بھی مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوششیں کرنے لگے۔ ان کوششوں سے بعض مسلمان ارتداد کا راستہ بھی اپنا چکے تھے۔ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے ایمان کا خطرہ محسوس کیا اور مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور سے اپنا درس و تدریس کا کام چھوڑ کر مسلمانوں کی اصلاح کا کام شروع کیا۔ وہ میوات کے مسلمانوں کی اصلاح کے کام میں مصروف ہو گئے۔ اس جماعت نے حیرت انگیز طور پر اصلاحی کام کیے ہیں۔ بہت سے دین سے دور مسلمانوں کو اس نے دینی مزاج عطا کیا ہے اور ان کی اصلاح کی ہے۔ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں راہ راست سے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو دین مستقیم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تبلیغ کرتی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس اصلاحی جماعت کے کام سے متاثر ہو کر سیدھے راستے پر چلنے والے افراد کی تعداد کا شمار آسان نہیں ہے۔ ان میں شوبز، سپورٹس، بزنس، سیاست سمیت دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات کی ایک بہت بڑی تعداد بھی ہے۔ تبلیغی جماعت کسی نئے نظریہ یا کسی نئے مقصد کی داعی نہیں، بلکہ صرف اپنی اور امت کی اصلاح کے لیے محنت اور قربانی کی دعوت دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری تنظیموں کی طرح اس تحریک کا کوئی دستور یا منشور نہیں ہے، کوئی دفتر یا رجسٹر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ممبر یا عہدیدار ہے، یہاں تک کہ اس کا کوئی جداگانہ نام تک نہیں رکھا گیا۔ اس اصلاحی جماعت کے بانی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ نام تبلیغی جماعت ہم نے نہیں رکھا، ہم تو بس کام کرنا چاہتے تھے، اس کا کوئی خاص نام رکھنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی تھی۔ لوگ کام کرنے والوں کو تبلیغی جماعت کہنے لگے، پھر یہ اتنا مشہور ہوا کہ ہم خود بھی کہنے لگے۔ آج تبلیغی جماعت اپنی نمایاں خصوصیات اور منفرد اوصاف کی وجہ سے پوری دنیا میں امتیازی حیثیت سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ دنیا کے 210 سے زائد ممالک میں یہ کام انجام پا رہا ہے۔ 30 ملین سے زائد افراد دنیا بھر میں اس کام سے وابستہ ہیں۔ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اس کے سب سے بڑے مراکز ہیں۔ اس جماعت کا سیاست سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، فنڈنگ اور چندہ کا کوئی نظام نہیں ہے، نشر و اشاعت کا کوئی محکمہ نہیں ہے، انہیں اخبارات اور ٹیلی ویژن کی زینت بننے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ ان کے خلاف دنیا میں کسی بھی پولیس اسٹیشن میں کوئی بھی FIR درج نہیں ہے۔ اسی طرح کے تشدد اور منفی سرگرمیوں میں یہ جماعت حصہ نہیں لیتی۔ پوری دنیا کے کسی بھی ملک نے آج تک ان پر تشدد آمیز سرگرمیوں کا الزام نہیں لگایا۔ ملکی قوانین کو سر آنکھوں سے لگا کر یہ جماعت اپنے کاموں کو انجام دیتی ہے۔ ان کے خلاف جو بولتے ہیں یہ جماعت انہیں بھی کوئی جواب نہیں دیتی۔ محبت و الفت کے ساتھ یہ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ سادگی اور انسانیت نوازی ان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ مکمل طور پر غیر سیاسی قانون کی پابند جماعت ہے۔ اس جماعت پر بارہا پابندی عائد کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن اس خیال کے حاملین کو ایسا کوئی موقع نہیں مل سکا۔ تبلیغی جماعت کے طریقہ کار اور ان کے نصاب میں ایسا کوئی پوائنٹ انہیں نظر نہیں آیا جسے بہانہ بنا کر ان پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ اس جماعت کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس نے حکومت سے ٹکرانے کی کوشش کی ہو، اور نہ ہی کبھی اس جماعت پر دہشت گردی کی معاونت کا الزام لگایا گیا۔ یہ ایک مکمل پرامن تحریک ہے اور ہمیشہ تشدد کی مخالفت کرتی آئی ہے۔ یہ جماعت عسکریت پسند گروپس کا بھی ہدف رہی ہے اور اس کے کئی مراکز پر عسکریت پسند حملے بھی ہو چکے ہیں جن میں کئی افراد شہید بھی ہوئے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کی جانب سے اسلامی بحالی کے لیے کسی بھی قسم کے پرتشدد طریقہ کار کو رد کر دیا جاتا ہے۔ کوئی ایسا کیس بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ اس جماعت نے کبھی قانون کی خلاف ورزی کی ہو یا کسی بھی مذہب یا مسلک کو اس کے طرز عمل سے کوئی ٹھیس پہنچی ہو۔ فرقہ واریت کو ختم کرنا ان کے منشور میں شامل ہے۔ یہ لوگ تمام مسالک کی مساجد میں جاتے ہیں، تمام فرقوں کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور تمام مسالک کے لوگوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ جب تک تمام مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے روشن اصولوں پر نہیں چلیں گے اس وقت تک دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ تبلیغی جماعت فرقہ واریت کے خلاف اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جس پر تمام مسالک و فرقوں کے لوگ اپنے اپنے مسالک کے مفادات کو پس پش ڈال کر صرف سچا مسلمان بننے کی کوشش کریں تو بہت جلد ملک سے فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے۔ اس جماعت کا ہر سال پاکستان میں ہونے والا تبلیغی اجتماع دنیا کا دوسرا بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ رائے گنج میں ہر سال لاکھوں افراد کا اجتماع ہوتا ہے جس کا نظم و ضبط بے حد مثالی، معیاری اور لائق تحسین ہوتا ہے۔ اس مرتبہ بھی حسب سابق تبلیغی اجتماع کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلے اور دوسرے حصے میں دنیا بھر سے لاکھوں افراد نے بھرپور شرکت کی۔ دیکھا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسانوں کا بنایا ہوا کوئی بھی نظام مکمل طور پر خامی سے پاک نہیں ہوتا، ضرور کہیں نہ کہیں کوئی خامی رہ جاتی ہے، چاہے کتنے ہی اخلاص سے کام شروع کیا جائے۔ خامیاں کسی میں بھی ہو نشاندہی کرنے پر دور ہو سکتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان خامیوں کو دور کر کے بہتری کا سفر جاری رکھتا ہے۔ تبلیغی جماعت کا نظام بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے اخلاص کے ساتھ بنایا گیا ایک نظام ہے جس میں یقیناً کئی خامیاں ہوں گی، لیکن اس کی چند خامیوں کی وجہ سے مجموعی طور پر اس کی خدمات کا انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو کسی
ایک خامی کی وجہ سے اس کی 99 خوبیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ خصوصاً یہ معاملہ جب مذہبی معاملات میں ہو تو اور بھی سنگین ہو جاتا ہے، کیونکہ مذہب کے نام پر کام کرنے والی تمام مسالک اور فرقوں کی جماعتوں اور افراد کو ایک دوسرے کی دینی خدمت کی تعریف کرنی چاہیے۔ کسی بھی مسلک کے لوگ دین کے لیے بہتر انداز میں کام کر رہے ہوں، ان پر انگلی اٹھانے کی بجائے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ وہ مزید بہتر انداز میں کام کر سکیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام مسالک کے لوگ اسی کوشش میں مصروف ہیں کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے مسلک میں شامل ہو جائیں، لیکن یہ فکر کوئی نہیں کرتا کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ لوگ دین اسلام میں شامل ہو جائیں، اور جو پہلے سے اسلام میں داخل ہیں وہ مکمل طور پر دین اسلام کے روشن اصولوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔